اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور آفاقی مذہب ہے۔ اس نے زندگی کے تمام مراحل کے لیے اپنے پیروکاروں کو بہتر سے بہترین اصول و قوانین دیے۔ اخلاقی زندگی ہو یا سیاسی یا پھر معاشرتی یا پھر چاہے کسی بھی قسم کی زندگی ہو، ایک ایک پل کے لیے ایک ایک گوشے کے لیے مکمل واضح اور جامع ہدایات موجود ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی مذہب، اس کی تعلیماتی راہ نجات ہیں۔ پر لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج ہمیں یہود و نصارہ کی پیروی کا شوق چڑھا ہوا ہے اور مغربی تہذیب ہم میں رچ بس گئی ہے۔ یورپی تہذیب و تمدن اور طرز معاشرت نے مسلمانوں کی زندگی کے مختلف شعبوں کو اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ مسلمانوں کی زندگی میں غیر قوموں کے ایسے ایسے اثرات داخل ہو گئے ہیں جس کا اثر نہ صرف غیر اسلامی ہے بلکہ انسانیت بھی ان سب کو قبول نہیں کرتی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ ان اثرات کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ حالانکہ قوموں کو اپنے تہذیب و تمدن کو کھو دینا، دوسروں کے طریقے کو اختیار کر لینا قوموں کے زوال کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم پر مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوستو، یہود و نصارہ کے گندے ترین اثر جو ہمارے اسلامی معاشرے کو گندہ کر رہے ہیں، ان میں سے ہی ایک غلط اثر اپریل فول ہے۔ اس کے تحت اپریل فول کو جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دینا، مذاق کے نام پر اس کو بیوقوف بنانا، اس کی دل آزاری کرنا اور اذیت دینا نہ صرف جائز سمجھا جاتا ہے بلکہ اپنی مہارت بھی جتائی جاتی ہے۔ مطلب کہ جو شخص جتنی صفائی اور چابک دستی سے دوسروں کو جتنا بڑا دھوکہ دے گا، اتنا ہی اس کو ذہین قابل تعریف ٹھہرایا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر اپریل فول کی تاریخی اور اسلامی حیثیت کے بارے میں بات کی جائے تو اس بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم مکمل طور پر اپریل فول کے بارے میں جانیں گے، اور یہ بھی کہ یہودی و نصارہ نے اپریل فول کو مسلمانوں کے خلاف کب اور کیسے استعمال کیا۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ فرینڈز، اپریل لاطینی زبان اپریلس یا اپرائر سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے پھولوں کا کھلنا، کونپلیں پھوٹنا۔ قدیم رومی قوم موسم بہار کی آمد پر شراب کے دیوتا کی پرستش کرتی اور اسے خوش کرنے کے لیے لوگ شراب پی کر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے، جھوٹ کا سہارا لیتے۔ یہ جھوٹ رفتہ رفتہ اپریل فول کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ انسائکلوپیڈیا انٹرنیشنل کے مطابق مغربی ممالک میں یکم اپریل کو عملی مذاق کا دن قرار دیا جاتا ہے۔ اس دن ہر طرح کی نازیبا حرکات کی چھوٹ ہوتی ہے اور جھوٹے مذاق کا سہارا لے کر لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا نے اس کی تاریخی حیثیت پر مختلف انداز سے روشنی ڈالی ہے۔ بعض مصنفین کا کہنا ہے کہ فرانس میں 17ویں صدی کا آغاز جنوری کے بجائے اپریل سے ہوا کرتا تھا۔ اس مہینے کو رومی اپنی دیوی وینس کی طرف منسوب کر کے مقدس سمجھا کرتے تھے۔ چونکہ یہ سال کا پہلا دن ہوتا تھا، اس لیے خوشی میں اس دن کو جشن و مسرت کے طور پر منایا کرتے تھے اور اظہار خوشی کے لیے آپس میں بیہودہ حرکتیں اور مذاق کیا کرتے تھے۔ یہی چیز آگے چل کر اپریل فول کی شکل اختیار کر گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ 21 مارچ سے موسم میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کو بعض لوگوں نے کچھ اس طرح تعبیر کیا کہ قدرت ہمارے ساتھ مذاق کر کے ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے، یعنی کبھی سردی ہو جاتی ہے تو کبھی گرمی بڑھ جاتی ہے۔ موسم کے اس اتار چڑھاؤ کو قدرت کی طرف سے ایک مذاق سمجھا جاتا ہے، لہٰذا لوگوں نے بھی اس زمانے میں ایک دوسرے کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق 1564 تک نیا سال مارچ کے آخر میں شروع ہوتا تھا۔ نئے سال کی آمد پر لوگ تحائف کا تبادلہ کرتے تھے۔ فرانس کے بادشاہ نے جب کیلنڈر کی تبدیلی کا حکم دیا کہ نیا سال مارچ کے بجائے جنوری سے شروع ہوا کرے، تو غیر ترقی یافتہ ذرائع ابلاغ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اس تبدیلی کا علم نہ ہو سکا اور وہ یکم اپریل کو ہی نیا سال مناتے رہے۔ اسی بنا پر ان لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا جنہیں اس تبدیلی کا علم تھا اور انہیں اپریل فول کے تنزیہ نام سے پکارنے لگے۔ رفتہ رفتہ یہ روایت بن گیا اور اب دنیا بھر میں یہ باقاعدگی سے منایا جاتا ہے۔
1508 سے 1539 کے ولندیزی اور فرانسیسی ذرائع ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مغربی یورپ کے ان علاقوں میں یہ تہوار تھا۔ برطانیہ میں 18ویں صدی کے شروع میں اس کا رواج عام ہوا۔ معزز سامعین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ اسلام میں اپریل فول کی کیوں ممانعت ہے اور اس دن کا مسلمانوں سے کیا تعلق ہے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اندلس پر تقریباً 800 سے 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ جب مسلم حکومت پر زوال آیا تو عیسائی دوبارہ ان علاقوں پر قابض ہو گئے، حتیٰ کہ اسپین پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا اور مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہوئے خون کی ندیاں بہا دی گئیں۔ روایات میں آتا ہے کہ مسلمانوں کا خون اس بے دردی اور انتہائی بہایا گیا کہ جب عیسائیوں کے گھوڑے گلیوں سے گزرے تو ان کی ٹانگیں گھٹنوں تک خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بچے کچے مسلمانوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنا روپ عیسائیوں جیسا بنا لیا، گلے میں صلیب پہننے لگے اور اپنے نام بھی عیسائیوں والے رکھ لیے۔ عیسائی حکومت نے جاسوس چھوڑے کہ مسلمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر دیا جائے، لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ اس وقت کے عیسائی بادشاہ نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا جس کے تحت اعلان کروایا گیا کہ تمام مسلمان غرناطہ میں جمع ہو جائیں تاکہ مسلمانوں کو دور کہیں بھیج دیا جائے کہ جہاں وہ جیسے چاہیں مرضی رہیں، اور اعلان میں اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی کہ ان کی جانیں بخش دی جائیں گی۔ اعلان کے کچھ روز بعد سینکڑوں مسلمان الحمرا کے نزدیک بڑے میدان میں جمع ہو گئے۔ ان تمام مسلمانوں کی آنکھوں میں ایک الگ اور نئی اسلامی سلطنت کے خواب تھے۔ اپنا وطن چھوڑ جانے کا تو غم تھا، پر جان بچ جانے کی خوشی بھی تھی۔ ان سب مسلمانوں کو بحری جہازوں پر سوار کرایا گیا۔ ان میں بچے، بوڑھے، خواتین، مرد سب لوگ تھے، اور پھر جہاز روانہ ہوئے۔ جب بحری جہاز گہرے پانیوں میں پہنچے تو بدبخت عیسائیوں نے منصوبے کے تحت تمام جہازوں کو آگ لگا دی، جس سے وہ تمام کے تمام جہاز اور لوگ سمندر کی خوراک بن گئے۔ جس دن یہ مسلم تاریخ کا دردناک ثانیہ وقوع پذیر ہوا، اس دن 1 اپریل تھا اور عیسائی قومیں جشن منا رہی تھی۔ جب انہیں اس ثانیے کی خبر ملی تو انہوں نے ڈبل خوشیاں منائی کہ ہم نے دھوکے اور جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے دشمن کو ختم کر دیا۔ جب برطانیہ نے بر صغیر پر قبضہ کر لیا تو وہ اپنے ساتھ اپنی گندی ترین روایات بھی لے کر آئے، لیکن سب سے پہلے باقاعدہ طور پر اپریل فول مغل دور حکومت کے خاتمے کے بعد منایا گیا۔ اپریل فول منانے کے لیے انہوں نے ایک دردناک طریقہ اختیار کیا۔ مغل حکومت کے آخری فرما روا بہادر شاہ ظفر جب رنگون میں قید تھے تو قید میں ہی ان کے ناشتے کے لیے اہتمام کیا گیا، جس میں سب کھانا ڈھکا ہوا تھا۔ جب کپڑے اٹھائے گئے تو تشتری میں اس کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر تھے، جس کی وجہ سے بہادر شاہ ظفر کو شدید صدمہ پہنچا۔ اس تکلیف کی وجہ سے انگریزی فوج نے خوب جشن منایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس منحوس ترین تہوار کی تاریخ کو یکسر بدل دیا گیا اور اس کو صرف ہنسی مذاق کر کے خوشی کے تہوار کے طور پر پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں میں بھی بے حد مقبول ہو گیا۔ اسلام میں تو ویسے بھی جھوٹ بولنا شدید ترین گناہ کا باعث ہے، لیکن ہر کوئی دوسروں پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ پس لعنت کریں اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر جو جھوٹے ہیں۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مسلمان میں یہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ پھر عرض کیا گیا، کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مسلمان میں یہ کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ پھر عرض کیا گیا کہ کیا مسلمان جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دوستو، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اور جھوٹ ہی ہر برائی کی جڑ ہوتا ہے۔ تو خود سوچیں، یہی جھوٹ ایک مسلمان کے لیے 1 اپریل کو کیا جائز ہو جاتا ہے، تو کیوں ہم اللہ کی لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں؟ رحمت کے فرشتوں کو کیوں خود سے دور کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ مذاق میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ باحوالہ ابو داؤد ترمذی۔ معزز سامعین کرام، ہم ایسی قوم ہے جس کا الحمدللہ معاشرتی نظام ہے اور ہماری اپنی تہذیب، لیکن پھر بھی ہم دوسروں کی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ جھوٹ پر مبنی اس تہوار پر جتنی بھی لعنت کی جائے کم ہے،
اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔ دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لی پاکستان، لانگ لی پاک آرمی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ پہ بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔